آپ نے ذکر کیا کہ اس کا تعلق جین سے ہے، تو کیا جو ہمارے ہاں چونکہ کزن میرجز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو کیا جو کزن میرج ہے اس کا بھی اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہے؟ اچھا، آپ کو کویشچن تھا کہ آرتھرائٹس جو ہے مطلب وہ کس طرح کزن میرجز میں بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے کہ نہیں. تو آرتھرائٹس بالکل جینز میں جس طرح ٹریول کر رہی ہوتی ہے، تو جب یہ کلوز میرجز ہوتی ہیں تو اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی جینز جو ہوتی ہیں جو شاید ہمیں سامنے نہ آتی، لیکن جب قریب کے ملتے جلتی جینز اکٹھی ہوتی ہیں ود کزن میرجز فار ایگزامپل، تو وہ چیزیں کلسٹر ہو جاتی ہیں، جسے انگریزی کا ورڈ ہوتا ہے، یعنی اکٹھی ہو جاتی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ پرابلم نہ کرتی لیکن اب وہ کر دیتی ہیں، کیونکہ جینز جو ہیں چھپی ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، جسے ہم انگلش میں ریسیسو کہتے ہیں، تو وہ ذرا زیادہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ چیزیں شاید نہ ہوتی وہ سامنے آ جاتی ہیں. کزنز کا ذکر ہوا، ہمارے ہاں یہ بھی کنفیوژن ہے کہ کزنز کی جو ہے وہ کزن کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس کزن کے ساتھ آپ کو شادی کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کس کزن کے ساتھ شادی کرنے میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم تو عام طور پہ ہر جاننے والے کو کزن کہہ دیتے ہیں. کزنز نیچرلی تو خیر اس میں اگر میڈیکل ٹرمنالوجیز میں دیکھا جائے تو وہ تو ظاہر ہے آپ کے فرسٹ کزن اور سیکنڈ کزن سارے آ جاتا ہے. اچھا سر، کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ یہ فرسٹ کزنز جو ہیں یہ کون ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑی ایک کنفیوژن ہے کہ فرسٹ کزنز جو ہیں یہ کون ہیں؟ فرسٹ کزن ظاہر ہے ہمارے جو چچا ہیں، فار ایگزامپل ہماری جو پھپھو وغیرہ ہیں ان کے بچے ہو گئے، ہاں والد کی سائڈ سے ڈائریکٹ اور والدہ کی سائڈ سے جو ڈائریکٹ ہیں وہ تو ہمارے ہو گئے فرسٹ کزنز. اب آگے فرسٹ کزن کے آگے کزنز جو ہیں وہ ظاہر ہمارے سیکنڈ کزنز ہیں، یعنی ڈائریکٹ تو نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ کزنز کے تھرو ان کے ہو گئے، تو یہ ہوتے ہیں سیکنڈ کزن. فرسٹ کزنز کے ساتھ تو ظاہر ہے ایک خطرہ ہوتا ہے ہمیشہ سے، کیا سیکنڈ کزن کے ساتھ شادی کرنے میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے؟ ڈینجرس تو خیر بڑا ذرا سارٹ آف ورڈ ایک ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان آرتھرائٹس کی ٹائپس میں کس کو ہونا ہے کس کو نہیں ہونا کسی کو نہیں پتہ ہوتا. مطلب رسک تھوڑا سا بڑھ ضرور جاتا ہے، لیکن میں اس کو اس طرح نہیں کہوں گا کہ نہیں کرنی چاہیے فار ایگزامپل، یا کہ رسک بہت بڑھ گیا ہے، ایک حد تک بڑھتا ضرور ہے. اب اگر جس طرح HLA-B27 ہے، ایک بڑا کامن ایک رسک ہے، ایک جین ہے، اب وہ تقریباً 90% آرتھرائٹس جن کو کمر کا گینٹھیا ہوتا ہے ان لوگوں میں ہوتا ہے. یعنی کمر کے گینٹھیا کے مریضوں کا اگر ٹیسٹ کریں گے تو وہ جین ان کا پازیٹیو ہوتا ہے 90% لوگوں کا. اب یہی جین اگر ہم عام مریضوں میں عام بندوں میں دیکھیں جو واک اراؤنڈ کر رہے ہیں تو ان کو 8% لوگوں کو عام جنرل پاپولیشن میں بھی ہے. اب اگر فار ایگزامپل مجھے وہ جین ہے، اگر میں وہ کیری کر رہا ہوں جین، تو میرا صرف 4% رسک ہے کہ مجھے آرتھرائٹس ہوگا. اب اگر اسی طرح میرے باقی بہن بھائیوں میں کزنز میں بھی وہ 4% ہی رہتا ہے، تو کہنے کا سادہ الفاظ میں مقصد یہ ہے کہ یہ کس کو ہونا ہے کس کو نہیں ہونا، دنیا کی کوئی طاقت اس وقت تک اس کو بتا نہیں سکتی کہ اگر مجھے آرتھرائٹس ہے میرے بھائی کو ہونا ہے کہ نہیں ہونا. دنیا کی اس وقت تک میڈیکل سائنس اس کو الیبوریٹ نہیں کر سکی، حالانکہ میرا بھی PhD ہے، میری بھی جینیٹکس پہ وی ڈیڈ لاٹ آف ورک، لیکن ابھی تک وہ چیزیں نہیں ڈیفائن ہو سکیں کہ کس کو ہونا ہے کس کو نہیں ہونا. صرف لیکن چند چیزیں ضرور ہیں کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل ذرا ہیلدی رکھنا ہے، اور اگر ہو جائے کسی کو بس اس کو اگنور نہیں ہونے دینا، اس کو ڈیلے نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہ بڑی زبردست قابل علاج بیماری ہے، اور جتنا ڈیلے ہوتا رہے گا جتنا لیٹ ہوتا رہے گا اس کے کانسیکوینسز ہوتے رہیں گے. تو ٹو کٹ دس ویری شارٹ، اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ آرتھرائٹس کو بہت بڑا کوئی اسٹگما، مطلب اس کو بہت بڑا ہوا نہ بنائیں. ہوا ضرور ہے اگر اس کو اگنور کریں. اگر کزن میرجز ضروری ہیں تو اس میں کیا جو ہے وہ احتیاط ہمیں کرنی چاہیے اور اس میں کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ کزنس میرجز کا تو آرتھرائٹس کے معاملے میں میرا بالکل کلیئر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے بلا وجہ روکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کب ہونا ہے، جیسے دوبارہ کہہ رہا ہوں، کس کو ہونا ہے کسی کو نہیں پتہ. اگر ہو گیا ہے وہ تو کسی بندے کو، جیسے میں نے کہا کہ زیادہ تر ہمارے آرتھرائٹس کے مریض، زیادہ تر دوبارہ کہہ رہا ہوں میجورٹی ان کے پیرنٹس کو نہیں ہوتا. کسی قسم کے کوئی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اسٹرانگلی کسی کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسی ہی ایک بیماری ہے جس طرح شوگر ہے، جس طرح بلڈ پریشر ہے. اب ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی یا بہت زیادہ اس کو یہ نہ بنائیں کہ یہ آرتھرائٹس کا مریض ہے. بچے ہیں ہمارے پاس 1.5 سال 2 سال کے، اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل نارمل زندگی گزارتے ہیں، ایبسولوٹلی نارمل، آگے ان کی فیملی بھی چلتی ہے. میرے پاس انٹرنیشنل لیول کے پلیئرس تھے فورن میں، انٹرنیشنل لیول کے پلیئرس تھے، ان کو آرتھرائٹس تھا، زبردست اپنا علاج کرواتے تھے، اپنی میڈیسن لیتے تھے، اینڈ دے لیو دیئر لائف. یعنی وہ یہ نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے جی شادی نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ سے انہوں نے اولاد نہیں کرنی، یا اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا پروفیشن نہیں کیری کرنا. یہ بالکل غلط ہے. اب آرتھرائٹس وہ والا مرض نہیں رہا جیسے پہلے سوچا جاتا تھا.
یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں آلموسٹ 100% قابل علاج ہے اگر ٹائملی اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے اور مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کی سن لے. کیونکہ پاکستان میں جو مجھے 5 سال ہو گئے ہیں واپس آئے ہوئے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مریض انفارچونیٹلی پراپر ایڈوائس کو فالو نہیں کرتے. اس کی وجہ انفارچونیٹلی مریض کو بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہر بندہ ڈاکٹر ہے پاکستان میں، تو وہ ایڈوائزز اتنی مل رہی ہوتی ہیں. میں بتا رہا ہوں مجھے کئی دفعہ بڑا بلکہ ہنسی بھی آتی ہے، کئی دفعہ غصہ بھی آتا ہے. وہ مریض اچھا خاصا ہم نے دوائیاں دی ہوتی ہیں، ہر چیز مریض ٹھیک ہوتا ہے، آگے کہتا ہے جی وہ فلاں بندی نے یہ کہہ دیا، فلاں بندی نے وہ کہہ دیا، وہ دوائی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. عام لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں ہے، تو کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ آرتھرائٹس کی کیا کیا علامات ہیں، اگر وہ ظاہر ہوں تو ان کو پھر کسی روماٹولوجسٹ کو دکھانا چاہیے. اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ تھوڑا سا اگر کسی بھی جوڑ میں سوزش ہے، مطلب اگر کلائی ہے یا اسپیشلی ہاتھ کے جو چھوٹے جوڑ ہیں، ہاتھ کے چھوٹے جوڑ جس طرح نکلز جیسے ہم کہتے ہیں، اگر ان میں جو گٹھیں ہیں ہماری ہاتھ کی اگر یہ سوجی ہوئی ہیں یا آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ ان کو دبانے میں درد ہوتی ہے، سوجی ہوئی ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں، اگر ان میں صبح اٹھ کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے صبح اٹھ کے وہ اکڑی ہوئی ہیں، ان کو مٹھی بند کرنے میں مشکل ہو رہی ہے اور یہ علامات کوئی 2-3 ہفتے سے زیادہ چل رہی ہیں اور وہ نہیں ختم ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں. اسی طرح شولڈر کے بازو اوپر کرنے میں ان کو مشکل ہو رہی ہے، صبح اٹھ کے ان کا جسم اکڑا ہوتا ہے، تو پھر بالکل نہیں دیر کرنی چاہیے، بالکل نہیں دیر کرنی چاہیے، روماٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. ایون 2 سے 3 ہفتے کی بھی علامات ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ 6-8 ہفتے تک مریض کو دیکھیں پھر آپ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ شروع کریں. وہ کہتے ہیں جی 2 ہفتے بھی زیادہ ہے، یعنی آپ کے پاس مریض آیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ جوڑ سوجا ہوا ہے، اس کو درد ہو رہی ہے، وہ جوڑ ہلانے میں مشکل ہو رہی ہے، تو آپ فوری طور پہ دیر اینڈ دین اس کو ایگریسولی ٹریٹ کریں. اور وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا پھر ایونچولی لانگ ٹرم آرتھرائٹس ہونے سے بچ جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ بہت کانسیپٹ ہے کہ وہ ہے جس کو جوڑوں کی درد ہے یا آرتھرائٹس ہے وہ ساری زندگی دوائیاں ہی کھائے گا. تو اس کے اوپر ذرا بتائیے گا کہ اس کا علاج کتنی دیر کا ہے اور کیا اسے ساری زندگی دوائیاں کھانی پڑیں گی؟ تقریباً زیادہ تر مریض یہ ضرور پوچھتے ہیں. تو یہ میں ہر مریض کو ایک چیز ضرور بتاتا ہوں کہ کس کو کتنی دیر دوائی چلنی ہے دنیا کی کوئی طاقت ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، بتا نہیں سکتی. ہر بندے کی بیماری مختلف ہے، ہر بندے کا امیون سسٹم ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتا ہے.